من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر مسلمان کو نئے سر سے مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر الہی حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نانے جمی بسی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. جناب صدر محترم، واجب العزت بزرگوں اور دوستوں، مجھے اس بات کی انتہائی مسرت ہے کہ زندگی میں اللہ تعالی نے مجھے آپ جیسے مخلص، دیندار اور غیور دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات کا شرف اور موقع نصیب فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اور آپ حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. میں یہاں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا مشن کسی کا دل دکھانا نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان سے وہ کلمات نکلوائے، مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے لیے اور اس کے دین کے لیے مفید ہو. کتاب اللہ کی جن آیات کا میں نے تمہید میں سہارا لیا ہے، ان آیات میں رب کعبہ نے ایک ایسی جماعت کا ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق جن قوم سے تھا. اس جماعت نے سلسلہ نبوت کے آخری تاجدار
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے قرآن پاک سنا، اور قرآن پاک سننے کے بعد جو تأثرات انہوں نے اپنی زبان سے نکالے ان کو خدا نے اپنی آفاقی تاریخ میں یعنی قرآن میں محفوظ کر دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے قرآن سننے سے پہلے یہ جماعت، یہ جنوں کی جماعت تلاش حق میں سچائی کی جستجو میں مختلف مذاہب کے دعوے داروں کے پاس گئی۔ یہ جماعت یہودیوں کے پاس بھی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے تھے۔ یہ جماعت عیسائیوں کے پاس بھی گئی، وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے تھے۔ لیکن یہ جماعت نہ ان سے مطمئن ہوئی نہ ان سے، نہ یہودیوں سے مطمئن ہوئی نہ عیسائیوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یہودیوں کے پاس گئی تو یہودیوں کا ایک مبلغ، ایک مقرر، ایک مذہبی رہنما، لیکچرار، فارمر اور خطیب اپنے عقائد کا اس طرح اظہار کر رہا تھا کہ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے برملا کہہ دیا کہ ہمارے نبی حضرت عزیر اتنی اونچی شان والے ہیں، اتنے بلند مرتبے والے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ سمجھ لیں؟ بات کیجیے گا، مجھے سیف الملوک نہیں آتی ورنہ میں آپ کو سناتا، مجھے صرف قرآن آتا ہے الحمدللہ۔ اور جنہیں قرآن اچھا نہ لگے وہ تشریف لے جائیں، انہیں یہاں قرآن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہاں جی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر، عزیر کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ علی نبینا وعلیہ التسلیم الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے ہمارے نبی حضرت عزیر اتنی اونچی شان والے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جنوں کی یہ جماعت عیسائیوں کے پاس گئی، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا نبی خدا کا بیٹا ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے بھی یہودیوں کی مکھی پہ مکھی ماری، کہنے لگے ہمارا نبی حضرت عیسیٰ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ یہ آنکھ والو سوچ کے جواب دینا، یہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کہا یا دشمنی کی وجہ سے؟ سوچ کر جواب دینا۔ دشمنی ہوتی تو مانتے ہی نہیں، مانا تو ہے لیکن محبت حدود اللہ سے باہر ہو کر کی، خدا کے ساتھ انبیاء کو ملا دیا، خدا کی جنس بنا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، انسانیت اور بشریت سے نکال دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت سے نکال دیا، خدا کا بیٹا بنایا۔
تو آپ سمجھ گئے نا، قرآن کی تاریخ سے پتہ چلا کہ محبت کے جوش میں آ کر نبیوں کو بشریت اور انسانیت سے نکالنے کا سب سے پہلا آغاز یہود و نصارہ نے کیا. ان کے عقیدے کو بھی اور ان کے عقیدے کو بھی، ان دونوں کے موقف کو اس جماعت نے اپنی دل کی عدالت میں پیش کیا. دل سے پوچھا کہ خدا کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ضمیر کی آواز نے انہیں بتا دیا کہ باپ اور بیٹا یہ ایسا رشتہ ہے، کبھی بیٹا باپ کا محتاج، کبھی باپ بیٹے کا. بچپن میں بیٹا باپ کا محتاج اور بڑھاپے میں باپ کی بیٹے کی جوانی اور شباب کا محتاج. باپ اس کو کہتے ہیں جو بیٹے کے تقاضے پہ مجبور ہو کر اپنا فیصلہ بدل دے، اور خدا اس کو کہتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. خدا اس کو کہتے ہیں کہ ان اللہ یفعل ما یرید. ساری دنیا بھی اگر زور لگائے تو خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، خدا سے کوئی فیصلہ نہیں بدلوا سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئے میرے لا تبدیل لکلمات اللہ. خدا بند عالم سے کوئی فیصلہ نہیں بدلوا سکتا، نبی بھی نہیں، ولی بھی. وہ اپنی ساری مخلوق سے ہے کہ نہیں؟ یا تو ساری مخلوق سے ہے. لوگ تو کہتے ہیں اللہ کو وہ پیارے ہیں جن کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. میں کہتا ہوں خدا کو وہ بھی پیارے ہیں، خصوصی پیار نہ صحیح لیکن عمومی پیار میں وہ بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں. اگر خدا کو سب اپنی مخلوق سے پیار نہ ہوتا تو سیاق کے مسلمان دوستو، رب کعبہ کی قسم کہ جو بھی اس کی نافرمانی کرتا، جو بھی الل تللو اور چوچلو میں چلا جاتا، جو بھی اپنی زندگی کو اس کی بغاوت پہ لگا دیتا، فوراً اس کا رزق بند کر دیا جاتا، اس کو زندگی کا حق بھی نہ دیا جاتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سناگو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے، یہ موجود ہو عدم تیرا. اور جہاں میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. نعرہ تکبیر، ٹھہرو ابھی نہیں، ابھی مجھے لا الہ الا اللہ بیان کرنے دو، پھر جب محمد رسول اللہ بیان کروں گا پھر ذرا. جی پیار تو اس کو اپنی ساری مخلوق سے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، گنہگار میری بات خصوصاً سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، نیند میں کھو جاتی ہے، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف سے پکارنے والا آسمان دنیا سے نیچے اتر آتا ہے اور آ کے ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی تباہکار، فاسق و فجار، ہے کوئی نابکار، آئے، خدا صلح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. دو بھائی بھی اگر آپس میں ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کرنے میں کئی جتن کرنے پڑتے ہیں. ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا، دوسرے کو مناؤ تو وہ نہیں راضی ہوتا. کہتے ہیں شاہ صاحب مولانا اس نے فلاں زیادتی کی، میں نے معاف کر دیا، اس نے فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، میں نے معاف کر دیا، اس نے فلاں موقع پر میرے جذبات کے خلاف فیصلہ کیا، میں نے معاف کر دیا، لیکن صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اب میں بالکل معاف نہیں کروں گا
میں اسے دیکھوں گا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ اس کا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کی آبرو اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے نہیں اس کے ہاتھ میں ہے، یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں والے سے کہہ دو تکبر نہ کیا کر کہیں وہ اندھا نہ کر دے، حضور نے فرمایا عالم سے کہو غرور نہ کر کہیں وہ جاہل نہ بنا دے، کملی والے نے فرمایا خطیب سے کہو جس کو اللہ نے حسن نطق کے موتی دیے ہیں کہ اپنی بلاغت اور فصاحت سے ناز نہ کر کہیں وہ گنگا نہ کر دے، حبیب کبریا نے فرمایا اللہ نے جس کو جوانی اور شباب کی جولانیاں بخشی ہیں اس سے جا کے کہو اپنی شریانوں میں دوڑنے والے گرم گرم خون کی حرارتوں پہ ناز نہ کر کہیں وہ تیری جوانی کو ہی، تیری جوانی کے نصف نہار کو رات کی تاریکی سے بدل کر ہمیشہ کا بیمار نہ بنا دے۔ نبی نے فرمایا جس کو خدا نے اولاد بخشی ہے اس سے جا کے کہو تکبر نہ کر کہیں سب کے جوانی میں جنازہ نہ اٹھا دے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جس کو عزت دی ہے، خدا نے جس کو اقتدار دیا ہے، آبرو بخشی ہے، تونگر سے جا کے کہو تکبر نہ کر کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر بنا کے ذلیل نہ کر دے۔ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مخالفین سے کہتا ہے جو اس سے بگاڑے پھرتے ہیں، جو اس سے جھگڑا کیے پھرتے ہیں، وہ ان سے کہتا ہے اگرچہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن تم ذرا آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کے سب سے رشتے توڑ کے میرے در پہ سر جوڑ کے آ کے ایک مرتبہ کہو یا غفار، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ کملی والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرۃ، فرمایا جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس کی طرف سے ایک پکارنے والا آ کے پکارتا ہے کوئی گناہگار؟ خدا صلح کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور گناہگار کہتا ہے اللہ میاں کیسے آؤں، میرا تو دامن سیاہیوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی خوبی ہو تو لے کے حاضر ہوں۔ اس کی طرف سے آواز آتی ہے میں نے یہ کب کہا کہ نیکیاں لے کے آ، میں بھی تو کہتا ہوں گناہوں کے انبار لے کے آ، اتنی غلطیاں لے کے آ کے زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن آ صحیح تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ امام غزالی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بزرگوں کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق بخشے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کیمیائے سعادت، کیا کیمیائے سعادت، اس نے عجیب موتی دیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہگار کے مانگنے اور اس کے دینے کی مثال یوں ہے جیسے چھوٹا بچہ، 5-6 مہینے کا بچہ بچپن میں، طفلپن میں، صغرپن میں، طفولیت میں جب وہ دل ملائے تل ملائے روئے تڑپے، ہاں جی، تو اس کے رونے کی آواز جب اس کی ماں تک پہنچتی ہے تو ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے، جب بچے کے رونے کی آواز مامتا تک پہنچتی ہے تو اس کے دودھ میں بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیا لکھا ہے امام غزالی نے رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب عرش پہ گناہگار روتا ہے تو عرش پہ رحمت خدا بے قرار ہو جاتی ہے۔ بچہ روئے تو ماں سینے سے لگاتی ہے، جب گناہگار روتا ہے تو رحمت خدا سینے سے لگاتی ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیار تو اس کو اپنی ساری مخلوق سے ہے نا، پیار قلب، لیکن سب سے پیار اس کو اپنے نبیوں سے ہے۔ اس کی مخلوق میں اگر کوئی لاڈلے ہیں تو وہ انبیاء ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نہ مانے تو نبی بھی اس سے نہیں منوا سکتا، اس کو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ وہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام
طوفان کی آمد ہے، عذاب خدا بندی آنے والا ہے، اور اللہ کا نبی وہ نبی جس نے 950 سال شرک کی اندھیری رات میں توحید کا پرچم سینے سے لگا کے بلند رکھا، شرک کے مقابلے کا پہلا مجاہد حضرت نوح، اپنے بیٹے کو پہلے دعوت دی، فرمایا یا بنیا یا بنیا، او میرا بیٹا، بنائی میں پیار کا سمندر چھاٹے مار رہا، فرماتے ہیں یا بنیا، او میرا بیٹا، ارکب معنا، آ جا میری کشتی دے، میرے بیڑے پہ سوار ہو جا، خدا کا عذاب آنے والا ہے، ولا تکن مع الکافرین، کفار کے ساتھ نہ ہو، برباد ہو جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی کیوں، خیریت تو ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا خدا کا عذاب آ رہا ہے پانی کی شکل میں۔ نوح کا بیٹا کہتا ہے ابا جی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی فکر کرو، ہم تو بلندیوں والے ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جانے کا پروگرام بنا رکھا ہے میں اپنے تمام صوبائی اور مرکزی غنڈوں سمیت نتھیا گلی پہ بیٹھ جاؤں گا، مری کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اور پھر اپنے خدا سے کہنا کہ پانی کو وہاں بھیج کر دکھائے۔ ابا جی پانی تو ہمیشہ نشیب میں چلا کرتا ہے، پانی تو ہمیشہ اس مقام پہ چلتا ہے جو نیچے ہو، ہم اوپر چڑھ جائیں گے وہاں پانی کیسے آئے گا؟ روشن ضمیر نبی فرماتے ہیں بیٹا وہ پانی نشیب میں، وہ پانی نچلی جگہ پہ چلتا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، اور جس پانی کو خود خدا چلائے وہ نشیب سے پہلے فراز پہ اور نچلی جگہ سے پہلے بلندیوں پہ پہنچا کرتا ہے۔ آج کا پانی لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس سے اس کی نظر کرم ہو جائے، اور اس کی نظر کرم ان پہ ہوتی ہے جو اس کے نبی کے غلام بن جایا کرتے ہیں۔ آ جا میرے قدموں میں، آ جا میری کشتی میں، آ جا میرے سفینے میں، بچنا ہے تو یہاں آ جا۔ بیٹا کہتا ہے مولوی جی جاؤ تسی اپنی گل کرو، ساری فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم نے فرمایا پیو پتر دے درمیان یہو گل بات جاری سی کہ وحال بینہم الموج، پانی موت کا رقص کرتا ہوا آ گیا، بل کھاتا ہوا، سر پٹکتا ہوا، اٹھتا اور بیٹھتا ہوا، طوفان کی شکل اختیار کر کے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کی موجوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور باپ کے سامنے بیٹا غوطے کھانے لگا، ڈوبا پھر نکلا، بچاؤ کی آواز بلند کی۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ نادا نوح ربہ، اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھ کر تو نوح کی چیخیں نکل گئیں، پکارے کہ ان ابنی من اہلی، او میرے رب دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرے وعدے تو سچے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرے وعدے تو سچے ہوتے ہیں، کیوں کہ انت احکم الحاکمین، تو سب سے بڑا انصاف پرور جو ہوا، بچا میرے بیٹے کو، بچا میری آل کو۔ رب کریم نے فرمایا جبرائیل ابھی جا، اسی وقت جا، میرا نبی اپنی دعا کے ہاتھ منہ پر نہ پھیرے کہ میرا جواب پہلے پہنچا دے۔ آیا خدا کا نمائندہ، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلی کا، اور رب کے نبی جسے تو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے
تیرے خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تو تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ میاں کیوں میرے گھر میں پیدا ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرے آنگن میں پرورش پائی، میری گود میں بچپن گزارا، میرے آنگن میں لڑکپن گزارا، میرے گھرانے میں جوانی آئی، کیسے میرا بیٹا نہیں؟ رب کریم نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، او میرا نوح، انسانی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پہ نہیں چلتی بلکہ عقیدے اور کیریکٹر کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ تیرے بیٹے نے تیرا عقیدہ قبول نہ کیا، تیرے بیٹے نے تیرا کردار قبول نہیں کیا، اور میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا، تیری فیملی کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا۔ لہذا لا تسألنی، اس کے بارے میں سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس راز کا تجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کشائی کی بھی اجازت نہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے صاف فیصلہ کر دیا کہ کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتاتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ نہیں بتاتا تو کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کی اطلاع یعقوب کو نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر حضرت یعقوب کو پتا ہوتا کہ میرا لال کنویں میں موجود ہے، رونے کی کوئی وجہ تھی؟ بولو نا۔ رونے کے بجائے فوراً کنویں کے کنارے پہ پہنچ جاتا اللہ کا نبی، اور فوراً اپنے لال کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر سینے سے لگا لیتا کہ نہیں بتا رہا۔ کنان کے کنویں سے نکل کر حضرت یوسف مصر کے بازاروں میں پہنچا، مصر کے بازاروں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا، پھر جیل کی کوٹھریوں میں پہنچا، پھر جیل کی کوٹھریوں سے نکل کر تخت مصر کا وارث بن گیا۔ اور ادھر حضرت یعقوب، قرآن پاک نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی بھی ختم ہو گئی اپنے محبوب بیٹے کی ہجر میں، فراق میں۔ نئی راز بتایا، نئی اطلاع دی، اور جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے چلتا ہے، اور یعقوب کنعان میں بیٹھ کے فرماتے ہیں لوگوں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون۔ میرے دوستو سو رب دی، جے تسی میرے دعوے دا مذاق نہ اڑاؤ، جے تسی میری گل دا تمسخر نہ اڑاؤ، تے سو رب دی اج مینوں اپنے میٹھے یوسف دے کرتے دی خوشبو دیاں لپکاں آ رہیاں نے۔ اس کی مرضی جب چاہے جو کچھ چاہے بتا دے۔ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ سینئر کون ہے؟ سب بولو نا۔ ہاں، پھر کوئی آئے گا خوش الہام، خوش بیان، فاضل نوجوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کہیں آپ کے عقیدے پہ نہ ڈاکہ ڈلے۔ یاد کر لو قرآن پاک کی حقیقتوں کو۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کر لیا، خدا کی قسم قرآن کو سمجھنے والے کے عقیدے کو کوئی مذہبی لٹیرا نہیں لوٹ سکے گا۔ ہاں، کوئی دکاندار اس کے عقیدے کو نہیں لوٹ سکے گا۔ جی فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا تجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں سوال کی بھی اجازت، زور سے کہو اجازت۔ اللہ میاں کیا کروں، میرا بیٹا جو ہوا، میرا تو جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، میرا تو دل ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا میرا نبی انی اعوذک، میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس نافرمان بیٹے کی اپروچ نہ کرو، اس کی سفارش نہ کرو، اس کی بخشش کے لیے دعا نہ کرو۔ میں پیار سے کہہ رہا ہوں، شفقت سے سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر تو نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اس کی پھر تو نے اپروچ اور سفارش کی تو یاد رکھنا کہ ان تکون من الجاہلین، پھر تیرے سر سے بھی نبوت کا تاج اتار کر رسالت وڈرا کر لوں گا،
اور تجھے بھی جاہلوں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا. تب کہو اس کو خدا کہتے ہیں. اس کو کہ میں نے کہا پیر پیغمبر منگتے تیرے تے چل سورج بھکھیاری جسنوں چاہے ادھی دیویں تے جسنوں چاہے ساری. تو باؤ سلطان نے کی فرمایا؟ سارے آخو رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمانے نے عدل کرے تے تھر تھر کم بنے اونچیاں شانہ والے ہوں. عدل کرے تے تھر تھر کم بنے اونچیاں شانہ والے ہوں. تے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں. گل جو ساری وہ فضل و کرم بھی ہوئی اور تے گل ہی کوئی نہ ہوئی نہ منی نبی دی گل. تو جی منن تے آ جائے تو مندا بھی اتنا جلدی ہے کہ منگن والا بھی حیران ہو جاندے. کدی کدی من بھی لینا ہے. بولو نا کدی کدی. وہ آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ساڈا محسن ہے ابو ہریرہ کہ نہیں؟ جے حافظے دیاں توانائیاں نے نبی علیہ السلام دیاں 5000 تو زیادہ پاک حدیثاں اچھا تک پہنچائی. نبی نے جن سینے نال لایا کملی والے نے گریبان پھونک ماری فرمایا جا ابو ہریرہ ہن قیامت آ سکتی ہے میری سنی ہوئی ایک حدیث بھی نہیں بھولتی. ابو ہریرہ آیا آنکھوں میں آنسو چہرے پہ اضطراب تراپا حزن. نبی نے فرمایا ہل لاتما کا ام ساتما کا یا ابا ہریرہ. کی گل ہے ابو ہریرہ کسی نے مارے کسی گالیاں تو نہیں دیتی روندا کیوں ہے؟ عرض کیتا حضور اما نے مارے تے اما نے گالیاں بھی دیتیاں نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں کوئی گستاخی تے نہیں ہو گئی کوئی نافرمانی تے نہیں کر بیٹھا؟ ابو ہریرہ عرض کر دینا نہ میرے آقا اور تے گستاخی کوئی نہیں ہوئی. میں تہاڈیاں قدماں چوں اٹھ کے گھر گیا سا تے میری ماں نے پوچھا پتر کتنے وقت گزار کے آئے؟ میں آخیا میں اوتھے وقت گزار کے آیا جتھے زمین و آسمان دی ساری مخلوق جانا فخر سمجھ لیے. میں حضور دے قدمے سے بیٹھ کے وقت گزارے تو میرے آقا میری اما حالی تک مسلمان نہیں ہوئی. وہ سینے چ کفر دے اندھیرے وسدے نے وہ فکر نظری چ شرک دیاں تاریکیاں وسدے نے. میرے آقا تہاڈا نام سن کے میری اما غصے بے قابو ہو گئی کہ میرے سردیاں والاں تو پکڑ کے جھٹکا دیتا. آخر لگی پتر تینوں کتنی مرتبہ روکیا ہے کہ وہ کول نہ جایا کر. آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. بندہ پیوں تے اپنے آباء اجداد دے مذہب تو پھر جاندے. اج میرے نال فیصلہ کر یا میرا گھر چھوڑ دے یا محمد دا در چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا پھر ابو ہریرہ تو کی جواب دیتا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور میں کی جواب دینا سی؟ اپلو خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. میں نے کیا جواب دینا تھا؟ میں نے تو فیصلہ کن لہجے میں ماں سے کہہ دیا کہ اماں تیرا گھر کیا ہے؟ ساری دنیا کو ابو ہریرہ جوتے کی ٹھوکروں سے ٹھکرا سکتا ہے لیکن کملی والے کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. تیری اماں نے غصے میں آ کر مجھے دھکے دیے اور گھر سے باہر نکال دیا. کہنے لگی میرے گھر اس دن آنا جب محمد عربی کا گھر در چھوڑنے کا فیصلہ کر لینا. حضور نے فرمایا تو پھر میں کیا کروں؟ اب جو میرے ہاں روتا ہوا آیا ہے میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ عرض کرتا ہے حضور آپ دعا فرمائیں رشد و ہدایت کا جو چراغ میرے سینے میں روشن کیا خدا نے میری ماں کے سینے میں بھی ہدایت کا وہی چراغ روشن ہوا. کملی والے نے فرمایا اچھا یہ حسرت ہے یہ تمنا ہے؟ عرض کیا ہاں میرے آقا. نبی نے ہاتھ اٹھا لیا فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ. او میرے معبود ابو ہریرہ کی ماں کو
ایمان اور ہدایت کا نور عطا فرما۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سیاق کے مسلمانوں ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، جوتا بھی نہیں سنبھلا، بے تحاشا دوڑتا جا رہا ہے ابو ہریرہ۔ کسی صحابی نے دیکھا، کسی پیر بھائی کی نظر پڑ گئی، ایک مسلمان نے دیکھا کہ اصحاب صفہ کا درویش ابو ہریرہ جو کبھی تیز چلا نہیں، اونچا بولتا نہیں، آج اپولو 11 کیوں بن گیا ہے، اتنا تیز کیوں دوڑتا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان قریب آیا اور ابو ہریرہ کا دامن پکڑا، کہتا ہے بھائی جان ہمیں بھی تو بتائیے کیا خبر لے کے آپ جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے جھٹکے سے دامن چھڑا لیا اور فرمانے لگے مجھے نہ روک، میں گھر جانا چاہتا ہوں، جلدی جلدی نہ روک، مجھے جانے دے، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر میں پہنچا، دروازہ اسی طرح بند پایا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دقا بابی، کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا اماں پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کر، دروازہ کھولنا میری ماں، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں نے مارنے کی کچھ قوت باقی ہے تو میرا جوان سر ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اے میرے اللہ، وہ جوانیاں کتنی خوبصورت تھیں جو والدین کے بڑھاپے سے مار کھا کے خوش ہوا کرتی تھی۔ آج کل کی اس جوانی کو خدا غارت کرے جو والدین کی ضعیفی کے مس سے ستم کر کے اپنی بڑائی کا اظہار کرتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے کیا؟ قرآن نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے فیصلہ کر دیا کہ میرے سوا اگر کسی نے کسی اور کی عبادت کی تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کیا، فرمانبرداری نہ کی، وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے جوانوں کو اسی طرح اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے جس طرح بچپن میں ان کے ساتھ والدین نے حسن سلوک کیا تھا۔ ماں نے کہا ابو ہریرہ صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری اماں کی آواز میرے کانوں سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچی اور دل نے فیصلہ کیا کہ تیر نشانے پہ لگ چکا، اس لیے کہ لہجے میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کا سمندر چھاپے مار رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے اماں کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ایمان کا سورج جگمگ جگمگ کرتا ہوا نظر آیا۔ فیس از دی ان دیٹ صافات، حضور نے فرمایا سورۃ الرجل تدل علی قلبہ، انسان کا چہرہ اس کے دل کی کیفیات کا ترجمان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اماں سے کہا اماں دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی بیٹا تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ لعنت ہو اس زندگی پر جو کملی والے کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ جوانی میں فکر و نظر کی منزل مقصود کو پا گیا، میں بڑھاپے میں شرک کی جنگلوں میں بھٹک رہی ہوں، میرے لال جسم کی گندگی دھو رہی تھی پانی سے، غسل کر بیٹھی ہوں، جسم کی غلاظتیں پانی سے دھو بیٹھی ہوں، اب ذرا کملی والے کے قدموں تک لے چل تاکہ تیرا آقا میرے روح کی گندگیاں توحید کے آب حیات سے صاف کر۔ ابو ہریرہ اپنی بوڑھی اماں کو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں لایا، حبیب کبریا نے نظر رحمت اٹھائی، فرمایا مما کا یا ابا ہریرہ کسے ساتھ لا رہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور کہ شکار بہت زخمی ہو گیا، علاج جلدی فرمائیے کہیں تڑپ تڑپ کے مر نہ جائے میری بوڑھی ماں۔ کملی والے نے فرمایا اچھا اتنا جلدی؟ عرض کیا ہاں میرے آقا، آپ کے ہاتھ اٹھے اور دیر ہو جائے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کملی والے نے فرمایا اسے گھر لے جاؤ، اپنی اماں عائشہ سے کہہ دے چادر تان دے، پرلی طرف اپنی ماں کو بٹھاؤ،
میں پردے میں اس طرف بیٹھ کے آتا ہوں اور اس کو ایمان کی تلقین کروں، تب کہو سبحان اللہ۔ نبی کی شریعت کی نزاکتوں پہ قربان جاؤں۔ آج کل کا پیر تو کہتا ہے مرید کی بیٹیاں روحانی اولاد ہیں، بابا ان سے کیا پردہ۔ دیکھیے سیاق کے مسلمانوں، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا جوتا میں سر کا تاج بناؤں، ان کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن وہ جو اللہ والے ہیں، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں اللہ والے؟ جن کی زلفیں دراز ہو، بابا زلف دراز ہو، جن کا جبہ کالا ہو، بابا سیاہ پوش ہو، بول دے کیوں نہیں؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن بندگی کریں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کٹوتی، اللہ والے وہ بندگی کا تعلق خدا سے ہے، اور وہ اندھیروں میں بھی ہو سکتی ہے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جو کٹوتی ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا کھانا، جن کا پینا، جن کا لباس، جن کی خوراک، جن کی خوشی، جن کا غم، جن کے گھریلو زندگی، جن کی بیرونی زندگی، جن کا زندگی کا ایک ایک زاویہ حبیب کبریا کی سیرت میں رنگا ہوا نظر آئے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور جو شریعت محمدی میں جس کا کردار ہمیں رنگا ہوا نظر نہ آئے، وہ اگر اڑتا ہوا بھی پرواز کرتا ہوا بھی نظر آئے تو ہم کہیں گے ابلیس ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، سوکھے پاؤں دریا پار کرنا کمال نہیں، یہ تو کبے بھی اڑ کے پار کر جاتے ہیں۔ محمد کی شریعت کی اتباع کرنا کمال ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماننے پہ آ جائے تو اتنی جلدی مان لیتا ہے، اور نہ مانے تو نبی سے کہتے ہیں خبردار، پھر ہاتھ اٹھائے تو نبوت ودرا کر لوں گا۔ سب کو اس کو خدا کہتے ہیں، جس کو کوئی مجبور نہ کر سکے، اور باپ وہ ہوتا ہے جس کو اولاد مجبور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور خدا وہ ہے جس کو مجبور سے کامیاب ہو نہیں سکتا کوئی، چاہے نبی ہی کیوں نہ۔ لہذا یہودیوں کی بات پہ بھی اطمینان نہ ہوا، عیسائیوں کی بات پہ بھی اطمینان نہ ہوا۔ اس جماعت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ میاں ہمیں وہ ملا جس کی ہمیں تمنا ہے، ہمیں وہ آواز سنا جس کو سننے کے لیے ہم بے قرار ہیں۔ خدا کی رحمت آئی جوش میں، اللہ کا پیار آیا جو اللہ کے در سے ملے اور محمد کے گھر سے ملے۔ تقریر وہ اچھی جو اللہ کے قرآن سے ملے اور محمد کے، ہاں یہ نا کہ سیف الملوک کے قصیدوں میں ملے۔ جی آمنہ کی گود منور ہو گئی، قربان جاؤ۔ کہاں پیدا ہوا؟ بیوہ کی گود میں، کسی امیر کے محل میں نہیں، عبداللہ کے خس و خاشاک کے گھروندے میں۔ بہتی کو میں نے اٹھایا تو روایات نے پکار پکار کر کہا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے جس دن سے میرا محبوب میرے شکم میں آیا، لوگوں میرے پسینے سے عجیب خوشبو آنے لگی۔ جس دن سے میرا محمد میرے شکم میں آیا، مجھے بھوک اور پیاس کی طلب نہ رہی، اور جب ساری دنیا سو جاتی تھی، نیند میں کھو جاتی تھی، غافل ہو جاتی تھی، ساری کائنات پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا تھا، تو کوئی پکارنے والا پکارا کرتا تھا کہ بشر یا آمنہ، اے مکے کی بیوہ آمنہ، تجھے مبارکباد قبول ہو، ہدیہ تبریک قبول۔ جہاں مالتی گھر سے ملے اور محمد کے گھر سے ملے، تقریر وہ اچھی جو اللہ کے قرآن سے ملے اور محمد کے، ہاں یہ نا کہ سیف الملوک کے قصیدوں میں ملے۔ جی آمنہ کی گود منور ہو گئی، قربان جاؤ۔ کہاں پیدا ہوا؟ بیوہ کی گود میں، کسی امیر کے محل میں نہیں، عبداللہ کے خس و خاشاک کے گھروندے میں۔ بہتی کو میں نے اٹھایا تو روایات نے پکار پکار کر کہا۔ جناب آمنہ فرماتی ہے جس دن سے میرا محبوب میرے شکم میں آیا،
لوگوں میرے پسینے سے عجیب خوشبو آنے لگی. جس دن سے میرا محمد میرے شکم میں آیا مجھے بھوک اور پیاس کی طلب نہ رہی. اور جب ساری دنیا سو جاتی تھی، نیند میں کھو جاتی تھی، غافل ہو جاتی تھی، ساری کائنات پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا تھا، تو کوئی پکارنے والا پکارا کرتا تھا کہ بشر یا آمنہ، او مکے کی بیوہ آمنہ تجھے مبارکباد قبول ہو، ہدیہ تبریک قبول کر عرش کی بلندیوں سے. آمنہ سوچتی ہوگی کہ کس بات کی مبارک ہے، شاید میری غریبی کے دن ختم ہونے والے ہیں، شاید میرے آنگن میں سونے اور چاندی کی کان پیدا ہونے والی ہے. لیکن پکارنے والا پکارتا تھا کہ آمنہ سونے چاندی کی بات نہیں، آمنہ سونے چاندی کی بات نہیں، ہیرے موتی کی بات نہیں، تو پھر خوشخبری کس بات کی ہے؟ پکارنے والا پکارتا تھا کہ مبارکباد تو اس بات کی ہے کہ فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تو ایسے یتیم کی ماں بننے والی ہے جس کے قدموں کی خاک پر سارے کائنات کی سرداریاں قربان کی جائیں گی. پیدا بھی غریب کے گھر میں ہوا. جناب آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے، لوگوں میری غریبی کا یہ حال تھا کہ میرے گھر میں تو اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں. یہ اور بات ہے کہ جب میرا محمد پیدا ہو گیا تو پھر کسی چراغ کی ضرورت ہی نہ رہی. کہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. پیدا بھی بیوہ کی گود میں ہوئے، پیدا بھی غربت کے خانوادہ میں ہوئے، اور پسند بھی غریبوں نے کیا، اور پسند بھی غریبوں کو کیا. جو حضور کو پسند آئے وہ بھی غریب، جن کو حضور پسند آئے وہ بھی، بولو نا. وہ دیکھو حوازن کی دائیاں، بدوی قبیلے کی دائیاں معمول کے مطابق مکہ کے شہر سے امیروں کے بچے اٹھانے آتی ہیں اور مکہ کے تمول و سرمت کے گھرانوں کو آوازیں دے دے کر ان سے بچے طلب کرتی ہیں. سب نے عمراء کے بچوں کو اٹھایا، سب نے تمول و تونگری کے آستانے کو کھٹکھٹایا، اور حلیمہ سب سے آخر میں. حلیمہ کیوں؟ کہ سب سے آخر چلی تھی. میں کہا کرتا ہوں بالکل نہیں. جس کی سواری کمزور ہو وہ تیز رفتار سواری والوں سے پہلے سفر کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ تصور الحق جو ہیں میرے عزیز، ان کے پاس ہو شیورلٹ کی امپالا کار اور میرے پاس ہو سن 30 ماڈل کا سائیکل، اور ہم دونوں کو صبح 8 بجے پہنچنا ہو دینا، تو میرپور سے پہلے سفر میں شروع کروں گا یا میرا عزیز؟ میں اس کے پاس تو شیورلٹ کی امپالا کار ہے بابو، وہ تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا. میرے پاس جو سن 0 ماڈل کی اجڑی ہوئی سائیکل ہے، میں پہلے سفر کروں گا کہ پتہ نہیں کب پہنچائے گی. حوازن کی دوسری دائیوں کے پاس اونٹنیاں تھی تیز رفتار، ان کے پاس سواریاں تھی سبک رفتار، اور حلیمہ کی اونٹنی تھی سن 0 ماڈل کی اوور ایج، گئی گزری اور نکمی. سفر تو سب سے پہلے شروع کیا لیکن پہنچی سب کے بول تو بول 6 کڑک جزاک اللہ. چلی سب تو پہلا تے پہنچی سب تو آخر. اس حسن اتفاق کے قربان جائیے. جو سب سے پہلے چلی اور سب سے آخر میں پہنچی، تقدیر نے کہا حلیمہ تجھے مبارک ہو، تو سب سے پہلے چل کر سب سے آخر آئی ہے، تو تیرے مقدر میں بھی وہ لکھا جو تخلیق کے تصور میں سب سے اول، اظہار نبوت میں سب سے آخر. مرزا
حلیمہ مکے میں آ رہی ہے اور حوازن کی دائیاں مکے سے جا رہی ہیں. جانے والی دائیوں کے آغوش امیروں کے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ آنے والی حلیمہ پر تمام دائیوں نے طنز کیا. ہوں آ گئی ہے پیپے سے بیٹھ کے, ہوں کی لبنا تینوں. بچے تو سارے اسی اٹھا کے جا رہی ہیں, آ جا واپس ساڑھے نال چل. ساڑھے بچیاں نو دیکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر لیا کر. مکے چ بچہ کوئی نہیں رہا. حلیمہ کہندی ہے رب راکھا غریباں دا, جے کوئی نہیں رہا تے مینوں مکے دیاں دیواراں نال سر تے ٹکرا لین دیو, مینوں نصیبے تے آزما لین دیو. حلیمہ مایوس ہو کر آئی, مکے میں قدم رکھا, لیکن قربان جاؤں خدا کتنا بے نیاز ہے, وہ کتنا کار تھا. میں نے کہا بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر کہ تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. حلیمہ مکے کی ایک گلی کے کونے پہ اپنی کم نصیبی پہ اشبار کھڑی ہے, آنکھیں برس رہی ہیں, اور مکے کی کسی ضعیفہ کی نظر پڑ گئی. اس نے دیکھا کہ کوئی اجنبی خاتون رو رہی ہے, قریب آئی, کہنے لگی حلیمہ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ کہتی ہے میں یہاں کسی امیر کا بچہ اٹھانے آئی تھی کہ پرورش کروں گی تو معاوضہ ملے گا, میری غریبی کے دن بدل جائیں گے, لیکن کیا کروں سواری کمزور تھی, دیر میں پہنچی ہوں. حوازن کی دائیاں بچے سب اٹھا کے چلی گئی ہیں, اب بچہ رہا کوئی نہیں, میں کسے اٹھا کے جاؤں؟ مکے کی ضعیفہ کہتی ہے حلیمہ یہ تو ٹھیک ہے کہ امیروں کا بچہ کوئی نہیں رہا, لیکن یہ غلط ہے کہ بچہ کوئی بھی باقی نہیں رہا. ایک یتیم باقی ہے جس کو حوازن کی دائیوں نے پسند نہیں کیا کہ اس کا باپ زندہ نہیں, وہ یتیم ہے, اور پھر تو غریب ہے, غریبوں کو غریبوں سے محبت ہوتی ہے, تو جا کے دیکھ لے شاید وہ جنس تجھے پسند آ جائے. حلیمہ دل میں سوچتی ہے کہ بچے کو اٹھانا تو میری منشا پہ ہے, جی چاہے گا تو اٹھاؤں گی, مگر اس بیوہ کے درد تو بانٹا ہوں, اس ماں کے دکھ تو بانٹا ہوں جس کے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہ کیا. وہ ماں کتنی مغموم ہوگی, وہ ماں کتنی غم رسیدہ بیٹھی ہوگی, اس کا جگر تو ٹکڑے ہو چکا ہوگا کہ اس کے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہ کیا. حلیمہ درد دل لے کے آئی اور آمنہ کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے بی بی آمنہ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ تیرا یتیم کسی دائی کو پسند نہیں آیا. حضرت آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمانے لگی نہ حلیمہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ ہے کہ کوئی دائی میرے یتیم کو پسند نہیں آئی, اور میں اس انتظار میں بیٹھی ہوں کہ میرے لال کی نگاہوں میں کون سی دائی جچ جاتی ہے. آئے حلیمہ کہتی ہیں اچھا کوئی ایسا ہیرا لے کے بیٹھی ہو؟ جناب آمنہ فرماتی ہیں پوچھتی کیوں ہو؟ وہ دیکھو وہ سامنے سوئے ہوئے ہیں میرے محبوب جا کے دیکھ. حلیمہ اٹھی اور دوڑ کے آئی, میرے آقا استراحت فرما ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے, بھول بیٹھے ہو نا. حالانکہ پہلے کہہ گیا ہوں میں نے, آج ٹیپ میں سنی ہے تقریر پہلی, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر وہی باتیں دوہرا لوں اور میرے یار کہیں گے ندیم کو کچھ آتا ہی نہیں, پھر وہی تقریر ہمیں سنا دیں. آج میں نے اس لیے اپنی صاحب کا تقریر سنی ہے. میں پچھلے سال کہہ گیا تھا کہ حضور سوئے ہوئے نہیں لیٹے ہوئے ہیں. سوتے تو وہ ہیں جنہیں غفلت سلا دے, اور جو سونے والوں کو جگانے کے لیے آئے وہ کیسے سو سکتے ہیں؟
کہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم صلی اللہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم اور یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم کہ بچوں کی نیند تو بڑی غفلت والی ہوتی ہے، یہ میرا لال سو کیوں نہیں رہا؟ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی لیکن اس کی چشمے نیم باز، اس کی آدھ کھلی آنکھیں آسمان کی فضاؤں میں کچھ جھانک رہی ہیں، یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم، پھر لوریاں دے کے مچا دیتی تھی گھر میں ایک دھوم، پر آج راز حلیمہ کو کہاں تھا معلوم کہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرہ۔ عبداللہ کا یتیم لیتا ہوا ہے، استراحت فرما ہے، حلیمہ قریب آئی، حضور کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، آہا اس نے مصطفی کی کرنوں نے حلیمہ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا اور حلیمہ کی نگاہوں سے ہوتی ہوئی حسن محمد کی کرنیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی اور عرش کی عظمتوں کو منور کرنے لگی۔ میں نے کہا حسان بن ثابت نے تو بعد میں شعر کہہ ڈالے، موقع تو یہی ہے، حلیمہ کے وجدان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہوگا، حلیمہ کے دل کی نگری نے اسی وقت کہہ دیا ہوگا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ او محبوبہ تیرے جیاں حسین تے اج تک میری اکھاں نے دیکھیا نہیں، تیرے جیاں سونا تے اج تک کسی ماں نے جنیا نہیں، خلقتا مبرأ من کل عیب، ہائے تو تے تمام عیباں تو پاک پیدا کیتا گیا ہے، کأنک قد خلقتا کما تشاء، تینوں دیکھ کے تے میرا دل بول دے کہ تو تے اوویں پیدا کیتا گیا جویں تیرا دل چاہندا سی۔ باقی ساری دنیا خدا نے اپنی مرضی دے مطابق بنائی، اللہ نے جویں چاہا آسمان نو بلندی دتی، رب دی جویں مرضی آئی زمین نو وسعت دتی، پہاڑاں نو متانا تو سنجیدگی اور بلندی دتی، ندی نو بہاؤ دتا، شاخاں نو جھکاؤ دتا، رب نے جویں چاہا سمندر نو خروش دتا، طوفاناں نو جوش دتا، رات نو گونج دتی، بادل نو گرج دتی، ہوا نو فراٹا دتا، فضا نو سناٹا دتا، صبح نو اجالا دتا، چاندنی نو جھالا دتا، رب دی جویں مرضی آئی ریشم نو نرمی دتی، سورج نو گرمی دتی، پھلاں نو مہک دتی، سبزے نو لہک دتی، انادل نو چہک دتی، بجلیاں نو چمک دتی، ہوراں نو حسن دتا، ملائکہ نو تقدس دتا، جنت نو بہاراں دتیاں، دنیا نو گلزار دتے، ابو بکر نو صداقت دتی، عمر نو عدالت دتی، عثمان نو شرافت دتی، علی نو شجاعت دتی، حسنین نو شہادت دتی، عالم نو علم بخشا، زاہد نو زہد دتا، متقی نو تقوی دتا، ساجد نو سجدے دتے، سب خیز نو آہ صبح گاہی دتی، شہداء نو شہادت بخشی، فلسفی نو فلسفہ دتا، مفکر نو فکر دتا، خطیب نو خطابت بخشی، پیو نو پدری محبت بخشی، ماں نو مانتا دتی، رب دی جویں مرضی آئی ساری دنیا اونے بنائی، لیکن او محبوبہ جد تیرے بنان دا ویلا آیا تے میرا دل بول دے کہ تیرے بنان تو پہلا خدا نے اپنی تخلیق دے بے مثال ہتھاں نو روک لیا تے پھر پیار نال پوچھیا کہ دس او میرا محبوب، دس او میرا پیارا، تینوں کیویں بناواں، تینوں کیویں سجاواں، کأنک قد خلقت کما تشاء، پھر ذوق دیاں تیرے ذوق دیاں لطافتاں جویں چاہندیاں گئیاں اوویں دس جبلت تیرے حسین نقش نگار سنواردا گیا۔
حلیمہ نے اٹھایا کہ محبوب نو سینے نال لا لیا، کہندی آمنہ مبارک دے مینوں تیرے یتیم نو پسند آ گئی ہے۔ آمنہ بی بی فرماندی حلیمہ کی دلیل ہے کہ تم پسند آ گئی ہے؟ حلیمہ کہندی ہے میری دل دی دنیا دا شہنشاہ بن گئی، اے دے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکاں گی۔ یہ محبت کی ٹریفک یک طرفہ نہیں ہوندی ہے، دو طرفہ ہوندی ہے۔ محبت کی کرن دوسرے دل میں جب روشن ہوتی ہے کہ اس دل میں بھی روشن ہو جائے۔ جب یہ مجھے اتنا پسند ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میں غریب بھی اپنے محبوب کو پسند آ گئی۔ جناب آمنہ نے اپنے رخصت ہونے والے محبوب کے پیشانی پہ بوسہ دیا، رخصت کیا۔ حلیمہ خلاصہ کائنات کو سینے سے لگا کے باہر آئی، اونٹنی کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ کہتی ہے اللہ، آج جو میرے پاس عرب کی سرزمین کا سرخ اونٹ ہوتا، میں اس پہ اپنے محبوب کو بٹھاتی، وہ آنن فانن مجھے اپنے گھر پہنچا دیتا۔ یہ مصیبت پتہ نہیں کتنے دنوں بعد لے جائے گی، یہ چل ہی نہیں سکتا۔ اوور ایج پیپا سنسیور ماڈل دا پتہ نہیں کتنے دنوں بعد لے جائے گا۔ یہ حلیمہ دی اونٹنی کہندی ہے میری مالکہ تو تے میرے تے طنز نہ کر، میرے تے تو تے نستر نہ چلا، اے تے میرے تے تو سوار ہوندی سے تے میں چل نہیں سکتی، پتہ ہی ہن کنوں لے کے آئی، میری کمزوری تے کوئی شک نہیں، لیکن جنوں سینے نال لا کے آئی ہیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ انقلابی نو لے کے آئی، بربادیاں چاہے گا تے آبادیاں نال بدل دے گا، غماں چاہے گا تے خوشیاں نال بدل دے گا، جہالت چاہے گا تے علم نال بدل جائے گی، رات وچ قدم رکھے گا تے صبح سعادت دی دلکش نمود نال بدل دے گا۔ اے تے او کمزوریاں چاہے گا تے طاقت تے قوت نال بدل دے گا۔ اے تے میرے تے تو سوار ہوندی سے تے میں چل نہیں سکتی، جنوں سینے نال لائے کے آئی ہیں ذرا میرے تے بٹھا تے صحیح، قدم اوتھے رکھاں گی جتھے نظر پوے گی۔ تے حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے نال لا کے ڈاچی تے بیٹھی، تے ڈاچی راکٹ ڈیزل بھر لو، ہوا سے باتیں کھا لو۔ یہ گئی وہ گئی، راٹا بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، اور کئی گھنٹے پہلے نکلا ہوا حوازن کی دائیوں کا قافلہ، کسی دائی نے مڑ کے دیکھا تو طوفان اڑتا ہوا نظر آیا گرد و غبار کا۔ وہ اپنے ہم سفر دائیوں سے کہنے لگی کوئی دشمن لوٹنے کے لیے آ پہنچا ہے، خبردار ہو جاؤ، کسی دشمن کا قافلہ آ گیا ہے، بڑا تیز رفتار ہے۔ لیکن کسی تیز نگاہوں والی دوسری دائی نے جو غور سے دیکھا تو گرد و غبار کے اس طوفان میں ایک جگنو چمکتا ہوا نظر آیا، گرد و غبار کی اس اندھیرے میں ایک ستارہ صبح جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ آنکھن لگی اڑیے تو کی کہنی ہے، غنیم تے دشمن آ گئے نے، ذرا غور نال تک مینو تے دوست معلوم ہوندا ہے، دشمن نہیں آ گیا، بس ایک گلاں ہو رہی سن کہ حلیمہ دی اونٹنی ہوا نال باتیں کرتی ہوئی پراٹے بھر کے ساتھ گزرنے لگی۔ دائیوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کہنے لگی حلیمہ تیری ڈاچی تو چلنے سے بیکار تھی، اذکار رفتہ تھی، عمر رسیدہ تھی، بالکل کسی کام کی نہیں تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہو؟ آج تک نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا کہ کوئی اونٹنی اتنی تیز رفتار بھی ہو سکتی ہے۔ حلیمہ نے کہا 6 نمبر کی اینک لگوا لو، آنکھوں کا علاج کرواؤ نا، غور سے نہیں دیکھا؟ اس کا ڈھانچہ دیکھو، اس کی ٹانگیں دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کی رنگت دیکھو، اس کا جسم دیکھو، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حاطف تکبیر بولا ہاں ہاں حلیمہ سچ کہتی ہے۔ حوازن کی دائیوں جن کو تم نے پسند کیا، جن کو تم نے اٹھا لیا، وہ عمارت و تمول کے جنسی چونچلے ہیں، وہ تونگری اور تمول کے اللے تللے ہیں، جن کو تم اٹھا کے جا رہی ہو وہ گوشت پوست کے ڈھانچے ہیں، اور جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ فخر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، جس کی رحمت بے مل ہے۔ جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، شافیہ کوثر شافیہ میسر برتر بالا قدر ہے، نبیوں کی برادری کا افسر ہے۔ جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ حسین ہے، نازنین ہے، غور سے دیکھو محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے،
ساری کائنات میں بہترین ہے اور جس کی عظمتوں پہ دشمنوں کو بھی یقین ہے۔ حوازن کی دائیوں جو حلیمہ کے مقدر میں آیا وہ رہبر رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ اللہ اکبر۔ میری گھڑی تو 11:15 بجا رہی ہے، آپ کے کیا بجے ہیں؟ کہیں 12 بج تو نہیں گئے آپ؟ یعنی 12 بجنے سے 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ کے بعد آپ کے 12 بج جائیں گے، گھڑی کے 12 بج جائیں۔ ٹھیک، تسی تھکے ہو پکے؟ میں جو تھکا ہوں کی کرنا نہیں، میں تھکا ہوں کیا کروں، آخر انسان ہوں نا بھائی۔ ہر روز ہر رات کا یہی شغل ہے۔ ویسے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کتنا اس نے ہمارے مقدر میں کتنا محبوب شغل لکھ دیا ہے جی۔ کوئی ہاتھ میں ترازو لے کے بیٹھا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے جی، کوئی کپڑے ناپتے ہوئے 1 انچ کم کر رہا ہے جی، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری زبان صبح شام اس کی اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا میں زمزمہ ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دعا کرو ہمارا خاتمہ اسی زندگی میں ہو جائے، اسی ادا پہ ہو جائے، جب موت آئے تو اسی ادا میں آئے کہ ہم حضور کی شان اور محمد علیہ السلام کی سیرت اور اس کی توحید بیان کرتے ہوئے چلائیں دنیا۔ ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ کی تقسیم پہ بے پناہ خوش ہیں۔ ہاں جی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آمنہ کی گود منور ہو گئی۔ یہ تو میں نے ویسے ہی تھوڑی سی سیرت کی جھلک آپ کو دکھا دی، ورنہ بات میری وہ ہے جو اب عرض کرنے والا ہوں۔ میرے آقا کا بچپن بھی مقدس، سب کو حضور کا بچپن بھی مبارک، حضور کا لڑکپن بھی مقدس، حضور کی جوانی بھی مقدس، حضور کی نبوت بھی مقدس۔ اب وہ زمانہ آیا کہ میرے آقا طائف کے لوگوں کو آ کر خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہدایت کے پھول لے کے آتے ہیں، اور طائف کی آدم خور بستی کے خونی درندوں نے محمد کو زخمی کر دیا۔ میرے آقا خون میں نہا کر گھائل ہو کر ایک وادی نخلا تھی، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں پہنچے۔ صبح سعادت کا دلکش وقت، ہر طرف سے رات کا سناٹا۔ میرے محبوب نے فرمایا زید جو حضور کا ہم سفر تھا، محمد کا غلام تھا، نبی نے فرمایا زید وضو بنا لو، جی چاہتا ہے آج خون عشق سے وضو کر کے کھڑا ہوں، میں اسی حال میں یار سے باتیں کروں۔ زید نے وضو کر لیا، صبح کا دلکش وقت تھا اور میرا محمد آمادہ ذکر ہو گیا صلی اللہ، اور نبی نے درد دل سے فرمایا اللہ اکبر۔ زید نے بھی نیت مان لی، حضور نے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھی اور اب حبیب کبریا نے قرآن کے سمندر میں غواصی شروع فرمائی، غوطے لگانا شروع کیے۔ حضور نے پڑھنا شروع فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ محمد کا قرآن خوبصورت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، مرزے کا قرآن سنا آئی لو یو یو لو می ایٹ از دا وے ٹو بی ہیپی اینڈ وے، جداں دے روح اوداں دے فرشتے نا۔ اس کنجر کا قرآن ہی کہندا میرے تے بھی کتاب اتری ہے، میرے تے بھی وحی آئی۔ پوچھا لوگوں نے کہڑی؟ کہندا اللہ میاں کہندا مینوں آئی لو یو یو لو می۔ سبحان اللہ۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ ہے ونڈر وٹ یو آر۔ اے سبحان اللہ، اے پیپل۔ میرے آقا نے قرآن پڑھنا شروع فرمایا، ہاں صبح کا سناٹا، چہار جانب سکوت اور ہو کا عالم، اللہ کا قرآن اور محمد کی زبان۔
قرآن کو تو 14ویں صدی کا قاری پڑھے تو انسانی دل جھومتے ہیں کہ نہیں؟ قاری عبد الباسط مصر کا وہ قاری کبھی کبھی ریڈیو پر اس کی تلاوت آتی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس تلاوت کو سن کر مردہ دل بھی زندہ ہونا شروع ہو گیا۔ 14ویں صدی کا قاری جس کے کردار میں کئی کمزوریاں ہیں، میں نے تو اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بالکل صاف، راول پنڈی کے پلیٹ فارم سے بھی زیادہ، بالکل گول مول اللہ میاں نے کول جی۔ لیکن جب قرآن کو سوز قلب سے پڑھتا ہے تو انسانی دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو سیاق کے بہادر مسلمانوں، میرے محبوب ساتھیوں، 14ویں صدی کا قرآن، 14ویں صدی کا قاری اگر اللہ کے قرآن کو پڑھے تو اثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ جب خدا کا قرآن ہوتا ہوگا اور مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہوگی تو تاثیر کا سمندر چھاٹے مارتا ہوگا کہ نہیں؟ میرے آقا نے پڑھنا شروع فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، وہ جماعت جنوں کی جنہوں نے یہودیوں کی بات بھی سنی تھی، عیسائیوں کی بات بھی سنی تھی، لیکن اطمینان یاد آیا کہ نہیں؟ اسے ڈال دے دیا مارا تو نہیں بیٹھیاں ساریاں۔ یہود و نصارہ کی بات سن کر جس جماعت کی تسلی نہ ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس جماعت کو میرے محبوب تیری طرف بھیج دیا۔ ہم نے کہا او جنوں، تم نے یہودیوں کو بھی سنا، تم نے عیسائیوں کو بھی سنا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ اب ذرا جہاں وادی نخلا میں آ جاؤ، طائف کے قریب آ جاؤ، اور جہاں آ کر میرے زخمی محمد کی زبان سے ذرا میرا قرآن تو سن لو، شاید یہاں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ وہ جماعت ساری کی ساری آ گئی، سب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، اور محمد علیہ السلام نے اللہ کی حیثیت بھی بیان کی، اپنی پوزیشن کا بھی اظہار کیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ معبود ہے میرا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، سجدے کے لائق بھی وہی، اس کے بغیر سجدہ بھی کسی کو بولو نا، چاہے وہ سجدہ کسی قسم کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا سجدہ صرف خدا کو، باقی سب کو سجدہ حرام ہے۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، عالم الغیب والشہادۃ، غیب اور حاضر کے علم کو بھی وہی جاننے والا ہے۔ عالم ما کان وما یکون بھی اللہ ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ ایسا کبریائی والا ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے تو وہ متکبر، کوئی خنجر کی دھار کے نیچے ہے تو وہ متکبر، کوئی نمرود کی آگ میں ہے تو اس کے تکبر میں فرق نہیں پڑتا، کوئی آرے میں چیرا جا رہا ہے تو اس کی کبریائی میں کوئی فرق۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کی حیثیت بیان کی۔ جنہوں نے یہ سنا تو دل میں خیال آیا ذرا یہ اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دے کہ یہ کیا ہے۔ حضور نے پڑھا قل لا املک، میں اعلان کر رہا ہوں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کے خزانوں کا میں مختار ہوں، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، جس قدر چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کوئی اس کے خزانے کا مالک نہیں، سارے خزانوں کا مالک۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم، کہو سبحان اللہ۔ ولا اقول لکم انی ملک،
اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں. ہاں تو پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا حال کنت، میں اس کے بغیر کچھ نہیں کہ الا بشر الرسولا، میں اس کا انسان ہوں، اس کا بندہ ہوں. الا بشرا، میں عبداللہ کا یتیم ہوں، آمنہ کا لال ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، صدیق و عمر کا داماد ہوں، عثمان و علی کا سورا ہوں، زینب ام کلثوم رقیہ اور فاطمہ کا ابا ہوں، طیب طاہر قسم اور ابراہیم اور قاسم کا ابا ہوں. میں باپ والا ہوں، بیٹوں والا ہوں، بیٹیوں والا ہوں، بیویوں والا ہوں، فیملی والا ہوں، کنبے والا ہوں، برادری والا ہوں، اس کا بندہ ہوں، انسان ہوں. سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا نے میرے سر پہ رسالت کا نورانی تاج رکھ دیا ہے، اور وہ تاج اتنا منور ہے، وہ تاج اتنا نورانی ہے کہ اس کی کرنوں نے میری بشریت کا ہر گوشہ منور کر دیا. اب میرا اٹھنا بھی نور ہے، اب میرا بیٹھنا بھی نور ہے، اب میرا کھانا بھی نور ہے، اب میرا پینا بھی نور ہے، اب میری نمازیں بھی نور ہیں، اب میری دوستی بھی نور ہے، اب میرا سونا بھی نور ہے، اب میرا جاگنا بھی نور ہے. اب رسالت کے تاج کی کرنوں نے میری بصریت کے ہر زاویے کو نور علی نور کر دیا. اور جنوں کی جماعت وہ کہنے لگی آمنا بہ. ایک جن نے کہا ما احسن ھذا الکلام، کتنی سونی کلام ہے. دوجے نے آخیا وما احسن ھذا القاری، یہ کلام سونی ہے تے ہو جیاں کاری بھی اج تک نہیں دیکھیا. دیکھو تے صحیح جے حسن دیاں کرنا فرش تو اٹھ کے عرش نال گلاں کر رہیاں نے. ایسی آ کھا لو نبی تے سارے سونے ہوں گے، کہ نبیوں دا امام سب تو سونے. آخو نبی سارے سونے، جس نبی نو دیکھو چندے آفتاب چندے ماہتاب. ٹھیک ہے نا؟ کہ نبیوں دا امام سب تو نبی تے ایک بھی کانا نہیں. جدہ قادیان دے مقدر چاہے اس 1 یونٹ نو دیکھا کبھی پچھوں رات میرے کو تصویر ہے، ورنہ تم دکھانا دیں گے. صبح تو اللہ مجھے پہنچائے جہاں پہنچنا چاہتا ہوں. سجا بوٹ کھبے پیر حضرت صاحب دا تے کھبا بوٹ سجے پیر، پیر نال سر تے بنی شلوار، سفید رنگ دی ہوندی تے نہیں جاندی، سرخ رنگ دی ریڈ کلر دی چار. کسی خلیفے نے پوچھا حضرت ایک ہی بن کے آئے ہو، رات کوئی نمی آئے پتری، کوئی نواں حکم آئے؟ ایک کہندا کیوں؟ انہیں کہا سر تے سنبھالو کی بن کے آئے ہیں. کیا اتار کے دیکھا تو کہنا وہ میرا سی بتیاں بجیاں سن کہ پگڑی لٹک رہی سی چھوٹی نال تے میں سمجھیا پگڑی بن رہے ہیں میرے تو پھلکے تے لکیر دی ماں دی سلوار بن کے میں کہ بتیاں تے بجیاں سن حضرت خود کڈے روشن ضمیر سی. سید عطا اللہ شاہ بخاری خدا دیا کروڑا رحمتہ نازل ہون اللہ کے بندے سے. اج کل کے دکاندار نو بخاری چنگا نہیں لگے گا، ہاں اس واسطے کہ بخاری ہے دا دشمن. خدا دی حلوے دی نسل کبھی بخاری دی تعریف نہیں کر سکتی. بخاری تے انہوں کہنے نے جہاں نام سن کے برطانیہ دے چوہیاں دی پتلون خراب ہو جاتی. ہاں جہاں نام سن کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نو کئی مرتبہ لیٹرین جانا پہنتا سی تے پتلون تبدیل کرنا پہنتی. سید عطا اللہ شاہ بخاری، قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، احمد علی لاہوری، حضرت پیر میر علی شاہ گولوی، مولانا ابو الحسنات، اللہ کروڑا رحمتہ نازل ہونے ساریاں سے انہاں نال وہی بغض کرے گا جہے دل کے اندر انگریز دی روح کام کر رہی ہو. تاجی فرمان لگے ایک دن پی کے آئے مرزا صاحب دودھ نا وسکی برانڈی پی کے آئے تو ہو گیا اوور لوڈ. بندہ اوور لوڈ ہو جائے کہ خدا بچائے. میں اس دن ایک کسی دوست نے دسیا ایک بھنگی نے پی رہی بھنگ زیادہ بہت اوور لوڈ ہو گیا.
تے گیا استنجا کرنے واسطے، لوٹا سی مٹی دا بنیا تے پرانے زمانے دا بیلا، تے جا کے بیٹھا لوٹے نے اٹھا ماریا تے انہوں سراخ پریت ہو گیا لوٹا بچایا۔ جب تک پیشاب کیتا بھنگی دے پیشاب تو بھی اللہ بچایا، پتہ نہیں کتنی مدت لگ گئی۔ استنجے دا ویلا ہے، لوٹے نو ہلایا تے پانی تو خالی، کہندا ہے تیرے تے علی دا قہر پوے، لگ گیا نا کسی سنی دا ہاتھ تینوں بےمانا، سارا پانی گرا گئے، تم شرم نہیں آئی؟ بزرگاں نے استنجا کرنا سی تے تو سارا پانی گرا دیتا، جا پھر آج تینوں اسی معاف کرنے، آئندہ پھر کبھی گستاخی نہ کری۔ بزرگاں نے افو در گزر کے دریا بہا۔ دوسرے دن پھر پی کے آیا بےمان تے لوٹا وہی لے کے، پھر استنجے دا ویلا ہے تو پھر پانی سارا ختم ہو۔ کہندا ہے تو کل بھی یہ حرکت کی تھی کہ اج بھی تینوں حیا نہیں آئی؟ خبردار جی آئی